اللہ نے آدم علیہ السلام کو جو فضیلت دی فرشتوں پر وہ علم کی وجہ سے دی. علم کا مطلب اردو میں ہوتا ہے جاننا، سیکھنا، معلومات میں اضافہ کرنا. جس کے پاس جتنا علم ہوگا اللہ اس کو اتنی زیادہ فضیلت دے گا دوسروں پہ. پھر علم کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، محلے پڑوس کی بلا وجہ کی خبریں، کس کی بیوی کیا کر رہی ہے، کس کی بیٹی کا کس سے چکر چل رہا ہے، کون جیت رہا ہے میچ، کون ہار رہا ہے، یہ وہ نالج ہے. گٹکا کہاں سے ملے گا، یہ بھی ایک نالج ہے نا. گٹکا کہاں سے ملے گا، یہ بھی کیا ایک نالج ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹائم ویسٹنگ ہے، بلکہ نقصان بھی ہے. بعض علوم تو ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے نقصان ہوگا. روحانی عامل بننے کی کوشش کرو گے، وہ علوم سیکھو گے جو کہ علوم ہے ہی نہیں، تو اپنی بھی کھوپڑی خراب ہوگی اور دوسروں کی کھوپڑیاں بھی خراب کرو گے. تو کچھ علوم تو ایسے ہیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لغو، بیکار کی بات ہے. لیکن کمال کی بات یہ کہ آج ہر قسم کی معلومات کو کمال سمجھا گیا. جی بندے کے پاس نالج بہت ہے. اور کچھ نالج ایسی ہے جو نقصان دہ ہے، اس کا نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے. نہ پتہ ہونا زیادہ بہتر ہے، فائدے میں رہو گے. چرس کہاں ملتی ہے، ہیروئن کہاں ملتی ہے، چرس پینے کے بعد کیا ہوتا ہے، یہ نالج الحمدللہ ہمیں اور آپ کو نہیں ہے. نہ ہی پتہ ہو تو اچھا ہے. شراب کا ذائقہ کیسا ہے، یہاں لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا. الحمدللہ ہمارے یہاں، میری تو خیال یہی ہے کہ نہیں پیتے الحمدللہ. کچھ نالج ایسی ہے جو انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے. اب ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی کو سب کچھ جاننے کا شوق ہے. اچھا کچھ نالج ایسی ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کی انسان میں اللہ نے صلاحیت نہیں رکھی، سرے سے ہے ہی نہیں صلاحیت، وہ سیکھ ہی نہیں سکتا. جیسے روح کیا چیز ہے، روح. مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روح کے بارے میں پوچھا، صحابہ نے بھی پوچھا، تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی، اللہ کا حکم ہے وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارے پاس علم بہت تھوڑا ہے، تم نہیں سمجھ سکتے روح کی حقیقت. تو وہ مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے، تو اس میں دماغ لڑانا، پاگل ہو جائے گا انسان، روح کو سمجھ نہیں پائے گا. سائنسدان نہیں سمجھ پائے ہیں زندگی کیا ہے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہے. اچھا کچھ نالج ایسی ہوتی ہیں جو انسان سیکھ تو سکتا ہے، لیکن اس نالج کو حاصل کرنے کے لیے پہلے خاص نوعیت کی استعداد اور صلاحیت کا پیدا ہونا ضروری ہے. جس میں وہ صلاحیت ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں آئیں گی، جس میں وہ صلاحیت نہیں ہوگی اس کو وہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اب مثال کے طور پر میڈیکل سائنس کا علم ہے، آپ MBBS کرتے ہیں، آپ ہاؤس جاب کرتے ہیں، خاص مقام تک آپ پڑھتے ہیں. پھر اگر آپ پیناڈول کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کیسے درد کو ٹھیک کرتی ہے، تو شاید آپ کی سمجھ میں آ جائے. لیکن میں اگر یہ جاننے کی کوشش کروں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ ڈاکٹر صاحب یہ پیناڈول درد کا علاج کیسے کرتی ہے، تو ڈاکٹر سمجھا کے تھک جائے گا. بالآخر 4 گولی پیناڈول اس کو خود کھانی پڑیں گی اور 8 گولی ہمیں کھانی پڑیں گی. وجہ کیا ہے کہ ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ میڈیکل سائنس کی ٹرمز کو سمجھیں اور ان چیزوں کو سمجھیں کہ یہ کیسے علاج کرتی ہے. تبھی صحیح حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کیا کرو. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہر آدمی کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی. ہمارے ایک دوست کے پاس ایک غیر مسلم آیا، وہ اس غیر مسلم کو بتانے لگے اسلام میں 4 شادیاں ہیں. میں نے ان سے کہا یہاں توحید کی بات کرتے، ابھی 4 تک تو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کی سمجھ میں کہاں سے آئے گا جو ایک شادی کا قائل بھی نہیں ہے.
وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہا ہوگا کہیں, یا 55-60 سال میں اس نے کہیں شادی کی ہوگی. یہ بالکل ایسے جیسے گورے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. ان کے تو بچے ہوتے ہی نہیں بھائی. بچوں کی تربیت یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیزیں ہیں, ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا تربیت. اور ہمارے ہاں ماہر نفسیات وہاں پڑھ کے آ رہے ہیں بچوں کی نفسیات, کہ بچوں کو کیسے ٹریٹ کیا جائے گا. مولویوں سے پوچھو بچوں کی کیسے تربیت ہوتی ہے, پڑھے لکھے مولویوں سے. ہر مولوی بھی بعض تو درندوں کی طرح کوٹتے پیٹتے ہیں گاؤں دیہاتوں میں, قاریوں سے اللہ بچائے. تو وہ تو برباد کر دیتے ہیں بچوں کی زندگیاں, مار پیٹ کے بد اخلاق بنا دیتے ہیں ان کو. قاری بھی, اور گاؤں دیہاتوں میں اسکولوں میں بھی ایسا ہوتا ہے. سارے قاری نہیں, یعنی جو ایسا کرتے ہیں ان قاریوں کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہم نے بہت سے قاری دیکھے ہیں جنگلیوں کی طرح بچوں کو کوٹتے ہیں, درندوں کی طرح مارتے ہیں, بچوں کے اخلاق بگاڑتے ہیں. خود بھی کوٹے پیٹے ہوتے ہیں نا, تو بدتمیز بن چکے ہوتے ہیں. تو ان قاریوں سے نہیں پوچھیں آپ, وہ تو اپنی بیچارے کی تربیت نہیں ہوئی ہے. نہ ان ٹیچروں سے پوچھیں, ان کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے. تو بچوں کی تربیت کیسے کی جائے یہ گوروں کے مینٹل لیول سے اوپر, ان کو نہیں پتا بھائی. تو وہ خود کیوں پی رہے ہیں شراب؟ ابا نے تربیت کی ہوتی تو شراب پیتا. ان کے ہاں یہ تربیت میں داخل ہی نہیں ہے شراب کباب. اب مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی, رشتے والے آئے, آپ بتا رہے ہیں میرا بیٹا بہت پیارا ہے, میں نے اس کی بہت پیاری تربیت کی ہے, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا وہ انکل آپ کا بیٹا گیا کہاں ہے؟ بیٹا وہ پینے کے لیے گیا نائٹ کلب, رات آیا تھا نا, پی کے زیادہ پی لی تھی, ابھی پڑا ہوا ہے, دوپہر 1 بجے اٹھے گا. بولے گا یار آپ نے تربیت کی ہے. تو اگر آپ گورے ہوں گے, وہ بھی گورا ہوگا, تو کیا کہ نائس ٹو میٹ یو, ویری گڈ, میں بھی وہیں تھا. آپ کا بچہ 12 بجے اٹھتا ہے, میں 1 بجے اٹھتا ہوں, آج تو جلدی اٹھ گیا, بیٹی کے رشتے کے لیے سلسلے میں آنا تھا. یہ ہمیں کیا سکھائیں گے میرے بھائی؟ یہ کیا کرائیں گے ہمیں؟ تربیت. میں اصل میں ینگ جنریشن کی کھوپڑی کو دیکھ رہا ہوں, بالکل خراب ہو چکی ہے یار. جن کے ہاں تربیت کی ڈیفینیشن ہی چینج ہے, ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. یعنی ایسا ہو گیا کہ کوئی قوم ایسی ہو جو مار پیٹ کو اخلاق سمجھتی ہو, آپ اس سے اخلاق کی ورکشاپ کروا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ایسے ہی کوئی قوم شراب, کباب, زنا, ہومو سیکشولیٹی, لڑکوں سے الگ بدفعلی, لڑکیاں لڑکیوں سے لگی ہوئی ہوں, ایک پوری زندگی میں 20 گرل فرینڈیں بنا کے 50 سال کی عمر میں شادی کر رہے ہیں, بوڑھے ماں باپ اولڈ ہاؤس میں جمع کرا رہے ہیں. ہم ان سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ تربیت. کچھ اور لطیفہ سنا دیا کرو خدا کے لیے, خدا کے لیے. لطیفے بہت ہیں یوٹیوب پہ, پرینک دیکھ لیا کرو, یہ لطیفے ہمارے سامنے مت سنایا کرو. 1-2 چیزیں ہیں, نائس ٹو میٹ یو اور اخلاق, جو میں بولتا رہتا ہوں. میرا یہ ٹاپک نہیں ہے, میں تو بیچ میں درمیان میں ایک بات آ گئی, اور تھوڑا سا 3 پیس سوٹ, بغلے وہاں بھی صاف نہیں ہوتی, بہت کم لوگوں کی ہوتی ہیں, اندر سے وہ بھی میلے ہیں, اوپر سے فٹ فاٹ, نائس ٹو میٹ یو, ہاؤ. یا ہمارے یہاں یہ نہیں ہے. ہمارے یہاں وہ تمیز سے چلو, کیا کر رہا ہے دیکھ نہیں رہا, اندھا ہے, ایسے ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں نا, پنجاب میں میرے کسی نے بائک مار دی, مجھے ماری بھی خود ہے اور ڈانٹ بھی مجھے ہی رہا ہے. یہ گوروں کے یہاں نہیں ملے گا. وہ کیا کہ سوری, اول تو بائک مارے گا نہیں, وہ ہمارے یہاں مارے گا بائک, اور پھر مجھے ہی کہہ رہا ہے اندھا ہے. پرانا واقعہ, اس وقت میں مشہور نہیں تھا, سڑک پہ جا رہا ہوں, پیچھے سے کسی نے بائک ماری مجھے, نہ لگے کنارے پر تھا, اور پیچھے اس کے خواتین بھی بیٹھی ہوئی ہیں بائک پہ اس کے ساتھ. تو خواتین کی وجہ سے آدمی اور تھوڑا خیال کر لیتا ہے, یار ایسے بائک ماری ہے. تو میں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا کہ انا ہے, ویگدا نہیں ہے, ہاں اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویگدا ہی نہیں ہے. یہ لفظ مجھے وہاں سے یاد ہوا, اگوں ہی اگوں جا رہا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. اردو میں تو آدمی لڑ بھی نہیں سکتا صحیح طریقے سے. میں اس کو کیا کہتا, لیڈیز کو بٹھا کے تم جا رہے ہو, میں تم سے کیا تمہیں سناؤں گا میں. اگوں ہی اگوں اندھا ہے, اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. مجھے یہ لفظ پنجابی کا وہاں سے یاد ہوا, میں نے رٹا لگایا, میں نے کہ اگوں ہی اگوں ویکھدا ہے, پچھوں ویکھدا ہی نہیں ہے. میں نے رٹا لگا کے یاد کر لیا. لیکن میں کہتا ہوں جس نے مجھے ٹکر ماری تھی نا, وہ پھر بھی گوروں سے اخلاق میں اچھا تھا. جو 4 چیزیں ہیں, تمیز یہ تو اسکولوں میں سیکھ ہی نہیں رہے, تو گھر میں. لیکن میرے بھائی وہ پھر بھی بہت ہے. وہ شراب نہیں پیتا, وہ کہیں اپنی بہن بیٹی کو لے جا رہا ہوگا کالج اسکول چھوڑنے جا رہا ہے, گورا لے کے جاتا ہے بھائی,
اپنی بچی کو اسکول چھوڑنے جا رہا ہو اس بچی کے مستقبل کی خاطر, وہ کوئی اپنی بہن بیٹی ہوگی یا بیوی ہوگی, اس کو کہیں برگر کھلانے لے جا رہا ہوگا, جوان آدمی, انگریز بھی برگر کھلاتا ہے اپنی بیوی کو 55 سال کی عمر میں, 40 45 30 سال میں وہ بیوی کی ٹینشن نہیں پالتا, اس کو پتا ہے یہ ٹینشن ہے. اور گرل فرینڈ پالتا ہے, اس کو بھی اپنے خرچے پہ برگر نہیں کھلاتا, گرل فرینڈ بھی اپنا برگر اپنے خرچے پہ کھائے گی. ہمارے یہاں تو گرل فرینڈ کے بھی آداب ہیں بھائی, گرل فرینڈ رکھنے کے بھی آداب ہیں ہمارے یہاں, ہے تو یہ بھنگی چماروں والا کام. خیر, تو بات کہاں سے کہاں چلی جاتی ہے, لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں ایکچولی میں نے اس کو سنا ہے وہ بتا رہے ہیں بچوں کی تربیت. تو بھائی یہ نیچرل ویچرل نہیں ہے, ان کے یہاں بچے نہیں ہوتے, وہ ان کے یہاں بچوں میں ڈپریشن کی بیماریاں زیادہ ہیں, ہمارے یہاں کم ہیں, اس لیے کہ ہمارے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں, ڈپریشن دیتے رہتے ہیں. وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی پہ اپنی ٹرک نکال لے گا, چھوٹا آگے پارسل کر دے گا, سب سے والا چھوٹا ابا اماں کو ٹینشن دے گا, جب شوہر کے پاس ٹینشن آئے گی وہ بیوی کو پارسل کرے گا, بیوی کہیں اور پارسل کر دے گی, دوبارہ سائیکل ہے وہ, پھر نیچے والے کو اتنے میں ہوتے ہوتے 2-4 منٹ کے بعد یہ سائیکل رک جاتی ہے. گوروں کے پاس کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے, ریلیشن ہی نہیں ہے. نیچرل لائف تھوڑی ہے ان لوگوں کی, نیچرل تو بھائی ہماری لائف ہے. تو اس لیے وہ ہمیں نہیں بتایا کرو, گورے ایکچولی کہتے ہیں بچے کی یہ نفسیات ہے, وہ اسٹریس لیول بتاتے رہتے ہیں نا, اسٹریس لیول یوں جاتا ہے, ہارمونز یوں چلے جاتے ہیں, پھر ہارمونز یوں ہوتے رہتے ہیں ہارمونز. تو کہاں سے کہاں بات چلے گی, ہم کیا بات لے کے چلے تھے اتنی, علم کی بات میں کر رہا تھا کائنڈلی, ٹھیک ہے نا. تو میں ایک کہہ رہا تھا کہ بھائی جو علم کی صلاحیت ہے نا ہر آدمی میں نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں میں, یعنی کچھ علوم تو ایسے ہیں کہ انسان ان کی حقیقت معلوم کر ہی نہیں سکتا, اور کچھ علوم ایسے ہیں کہ ان کی حقیقت جاننے کے لیے ایک خاص پروسیس سے گزرنا ضروری ہے. جیسے میڈیکل سائنس کی میں نے ایک مثال دی, ڈاکٹر تبھی تو کہتا ہے نا جب مریض زیادہ ڈاکٹر سے سوالات پوچھے, ڈاکٹر کہتا ہے بھائی جو میں نے میڈیسن لکھ کے دی ہے نا اس کو آرام سے کھا لو. آپ یہی کہتا ہے نا ڈاکٹر, تم یہاں کے بیٹھ جاؤ, زیادہ آپ ڈاکٹر کا خون پیئیں گے, ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں بھائی تو میری جگہ آ کے بیٹھ جا. ہم سے جب کوئی فتویٰ لینے کے لیے آتا ہے نا, اس سے اچھی طرح ہم نے سوال پوچھا, جواب لکھا جائے, وہ بحث کرتا ہے, تو میں اس سے پھر کہتا ہوں بھائی آپ نے اگر اپنی مرضی کا فتویٰ لکھوانا تھا نا تو آپ خود ہی لکھ کے لے آتے, اپنی اسٹیمپ لگا کے اس پہ سائن کر دیتے. جب ہم پہ اعتماد کر کے ہمارے پاس آئے ہو تو ہم تو وہ لکھیں گے جو ہماری سمجھ میں آئے گا, جس کو ہم جائز سمجھیں گے, جس کو ہم شریعت کا حکم سمجھیں گے. تو کیونکہ یہ بھی نا بعض دفعہ کوئی سوال پوچھنے والا جذباتی پن پہ آیا ہوا ہوتا ہے, وہ بہت, جیسے طلاق کے مسائل میں اکثر ایسا ہوتا ہے, وہ جذباتیت سے زیادہ کام لے رہا ہوتا ہے کہ کسی طرح نہ ہو طلاق, اور وہ بہت جذباتی, میں یوں تھا, میں اسے بس آپ سمجھیں یہ. تو بعض دفعہ جذبات سے, یعنی جذباتی پن دکھا کے نا دوسرے کو متاثر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ڈاکٹر ہے یا مفتی ہے یا کوئی بھی آپ کی کاؤنسلنگ کر رہا ہے یا کوئی بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے جھگڑے نمٹانے کے لیے, اس کی سب سے پہلی صفت یہ ہونی چاہیے کہ وہ کسی کے جذبات سے متاثر نہ ہو. اگر وہ بھی ان کے ساتھ رونا شروع کر دے, اس کا مطلب یہ فیصلے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہے. ہمارے یہاں جو زیادہ رو رہا ہو نا اس کو لوگ صحیح سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے, یہ رو بہت رہا ہے. خیر, تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے, یہ ایسا کیوں, ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاذ کہتے تھے ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو, اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا, تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو, کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں, تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بعد میں اس کی. تو ایسے ہی یاد رکھیں, تاریخ کی کچھ باتیں ہیں, شریعت کے کچھ علوم ہیں, جب تک کہ خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. ہر چیز ایسی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کی ہے نا, وہ مضامین ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے, جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی. اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک آپ
میں لوگوں سے کہتا ہوں نا جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے, میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو, ترجمہ پڑھ کے. وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں کس سے؟ وہاں کے علماء سے. وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو, کراس کویشچن کر کے. ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو, تو ان طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو پورے یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے. پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا لٹا کے, ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت, سب ایسے ہی پڑھتے ہم. ایسے میت لٹائی, یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, اب یہ ان کے ورثہ ہیں, یہ اماں ہیں, یہ چچی ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں. اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا, اس کو کتنا ملے گا. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, اسکالر نکلے گا. آج پتھر اٹھاؤ نا, کیا نکلے گا؟ اسکالر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو, کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء؟ کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے, جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں. لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو, وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو. پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے, بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں, وراثت کم پڑ جاتی ہے. اس کو اول کہتے ہیں. ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے. بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں, مال زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو رد کہتے ہیں. جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا, کس پہ لوٹایا جائے گا, کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو, ایک ایگزامپل دی ہے. آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں, لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, مشہور مفتی, ان کا کہیں بیان آیا, ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں, انہوں نے پورا پروسیس بتایا. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے یہ کوئی مفتی ضروری نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے, ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے. یقیناً سیکھے, لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی, علماء سے ہی, مفتیوں سے ہی. ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا. وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ جو میں جو بیان لے کے چلا تھا میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی 3 قسمیں, ٹھیک ہے نا. ایک علم وہ جس کی آپ میں سرے سے صلاحیت ہے ہی نہیں, ایک علم وہ جس کی صلاحیت ہے لیکن ہر ایک میں نہیں ہے, کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. پھر جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ, بلکہ 3 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا, کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان, ٹائم ویسٹنگ ہوگی. اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو, نمبر 2 جن کو سیکھنے سے, جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو. تو آپ چھنی سے چھانے, صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا, اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں. یوٹیوب ایک ذریعہ ہے, مذہبی اسکالرس کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا, ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا, یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے. دیکھنے سے بھی علم آتا ہے, سننے سے بھی علم آتا ہے, کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں. وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے جو شاور کھولا نا تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے, ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا, آپ کی نالج کیا ہو گئی؟ آٹومیٹیکلی بڑھ گئی.
کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں ہے. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہا ہی نہیں, ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے, باڈی برداشت ہی نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو, آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان, منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا, ایسے ذلیل ہوتا ہے. وہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا, اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ. ابے کتوں کی طرح ذلیل, اب کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ, اتنی گالیاں, اتنی صلواتیں, یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل, حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی, یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے, دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی, آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے, ایک بیوی تھی 2 ہو جائیں گی, لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے, جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دیے. یہ علم نہیں ہے, بہت سارے علوم حاصل ہوں گے آپ. ذلت کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا, اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوتا ہے نا, تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں یار جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے, ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا, 30-35 کیوں ہو رہی ہے, 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا, تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا تو فیلنگ کیا ہوں گی, وہ ڈبل ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد, لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے فیس بک سے, یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے, کتابوں سے, ٹیچروں سے, مذہبی اسکالر سے, مسجدوں میں بیانات سے, اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے. آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں, وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے, میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا, یہ نیت نہیں تھی, سوری, نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں. تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہے, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی ہو, شکر ہے نگلا نہیں, میں چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں, تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے, گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج, اور اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا فائدہ. اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان
نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذی خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر, آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا, ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا, سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی, چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے, 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا, کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں. تو اب آپ کا ظرف بھی چھوٹا, کشکول چھوٹا سا ڈبہ ہے آپ کے پاس, اور ٹائم بھی آپ کے پاس 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ٹائم ہے. تو پھر میرے بھائی آپ کوشش کرو گے ان میں جو سب سے مہنگی کرنسی ہے, سب سے مہنگے سکے ہیں, ان کو فوکس کرو آپ. اب اس دوران کوئی بیوقوف آئے, آپ جا رہے ہو ڈالر کی طرف, وہ آ کے کہے یہ پاکستانی روپیہ اٹھا لے, یہ کیوں چھوڑ رہا ہے بھائی اتنے, اس کے یہ 10 روپے کا کچھ نہیں تو کم از کم گٹکا تو آ جائے گا, لے لے. آپ ہٹاؤ گے, ہٹا ابے ہٹا کیوں رہا ہے, یہ دلائل دے رہا ہے, یہ دیکھ 20 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ 50 روپے کی میں نے فلاں چیز خریدی, یہ دیکھ. تو آپ اس کی باتوں سے متاثر ہوگے, اس کا یہ فائدہ, اس کا یہ فائدہ. اب بولو گے بھائی تو میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہا ہے, اگر 10 روپے سے یہ آ سکتا ہے تو $10 سے اس سے 10 گنا زیادہ چیزیں آ سکتی ہیں. اور اس سے بھی آگے جو سونا پڑا ہوا ہے نا اتنا سا, وہ تو 2 تولے سونا کی ایک چھوٹی چھوٹی ٹکیاں پڑی ہوئی ہیں, 10 تولے سونے کی ٹکیاں پڑی ہوئی ہے, اس سے تو پتہ نہیں کیا کچھ آ جائے گا. بالکل یہی شیطان ہمارے ساتھ دنیا میں کرا رہا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹے معلومات, فضول قسم کی کتابیں, فضول قسم کے اسکالرز کو سننا,
ان چیزوں کو سن کے ہم سمجھتے ہیں نالج امپروو ہو رہی ہے ہماری. مجھے بنو میاں کا پتہ چل گیا بھائی, بنو میاں کا سب پتہ چل گیا, کچے چھٹے کھل گئے بنو میاں کے. مجھے پتا چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے, فلاں غلط ہے. مجھے پتا چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی ہے. میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتا چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں, اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, مجھے یہ پتا چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا, یا کوئی آپ سے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں, تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے, کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو, 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی, آخری اوور دیکھ لو یار, آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہماری انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے, پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے, روپیہ اٹھا رہا ہے, اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے, اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا, اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں, چھین رہی ہیں. یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو. یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھتے ہو, یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو, کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, کانوں میں سننے کی طاقت ہے. آپ کو پتہ نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں, بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں. اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر, تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے, غریب آدمی کو نا, حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر, اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری, اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے, ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتا نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے, دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا, وہ اس کے انجام کو دیکھے گا, یار انجام اس کا کیا ہے, کیا فائدہ یار, اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ ویگریٹ پی لیتا ہوں, سٹا لگا لیتا ہوں, وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں, یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا, خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں, یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں. آپ جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے. خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت
انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں. تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں, اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں, اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی, تیسری میں اور کم, چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا, تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کھینچنے وجہ. ایسا نہیں ہے بھائی, اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے, اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا.